موضوع الدرس في إثبات الوحدانية والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه، سورة الشورى، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائی۔ جیسا آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان زمین کا بنانا، پھر اس میں ہر جاندار کا پھیلانا، اور وہ جب چاہیں گے تو ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اسی طرح قرآن میں بہت ساری آیات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی کمال قدرت میں سے، نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان میں محبت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ تو من آیات
اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا بنانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زبانوں میں اختلاف اور رنگوں کا اختلاف، کہ دیکھیں کہ سب انسان ہیں لیکن ہر ملک کا ہر علاقے کا رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، لہن الگ ہے، لہجہ الگ۔ اب صرف عرب ممالک کو دیکھ لیں تو حجاز کی زبان جو ہے عربی الگ ہے، اگر کوئی شامی عربی بول رہا ہو وہ الگ ہے، عراقی بول رہا ہو وہ الگ ہے، الجزائر کا بندہ بول رہا ہو الگ ہے، ہر زبان سب عرب ہے۔ اسی طرح پھر دنیا میں کتنی زبانیں ہیں کہ انسان ایک ہے۔ اچھا، بولنے والی جو چیز ہے، جو آلت تکلم ہے، وہ بھی ایک ہے، سب کے پاس زبان ہی ہے، لیکن لغات مختلف، الحان مختلف ہیں۔ اردو بولنے والوں کا اپنا ایک انداز ہے، پنجابی کا اپنا ہے، سرائکی کا اپنا ہے، سندھی کا اپنا ہے، پشتو کا اپنا ہے، تاجک کا اپنا ہے، ہر قسم کی زبانیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ بھی تو میری قدرت کے کمال پہ دلالت ہے کہ انسان ایک ہے، مادہ ایک ہے، کہ تمام انسان جو ہیں ان کو اللہ نے ایک پانی سے پیدا کیا، لیکن ان کے اندر پھر اختلاف دیکھیں۔ اچھا، رنگ بھی الگ ہیں کہ جناب اب جتنا یورپین علاقے ہیں یا آپ کے ٹھنڈے علاقے سب گورے ہیں، جتنا افریقن علاقے ہیں گرم سب کالے ہیں، جتنے معتدل علاقے ہیں کہ 6 مہینے سردی پڑتی ہے 6 مہینے گرمی ہوتی ہے، وہاں رنگ بھی گندم گون ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ انسان اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی آدمی ماشاءاللہ 6 فٹ قد ہے، کسی کا 5.5 ہے، کسی کا 5 ہے۔ اچھا، بعض ملک ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ 3.5 فٹ کے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے قد ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان نشانیوں میں غور کرے۔ اگر آدمی غور ہی نہ کرے تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے قرآن بار بار تنبیہ کرتا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو فکر کریں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہیں فرماتے ہیں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، کہیں فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، کہ نشانیاں تو ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم جانوروں کی زندگی نہ گزارو، انسان بنو کہ زمین پہ چلتے ہو، آسمان کے نیچے رہتے ہو، اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہو، نفع اٹھاتے ہو، پھر بھی تم خالق کو نہ پہچانو تو اتنا بڑا جاہل کون ہے؟ اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ توحید کا عقیدہ تو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ کیا مانا؟ ایک بچہ پیدا ہو، آپ اس کو پہاڑ کی چوٹی کی کسی غار میں چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی انتظام کر دیں کہ کوئی ہرنی، کوئی بکری اس کو دودھ پلاتی رہے اور بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے، تو وہ توحید خود سمجھ لے گا، چاہے اس کو کوئی نہ بھی ملے، پہاڑ دیکھے گا، آسمان دیکھے گا، زمین دیکھے گا، اس کے دماغ میں لازم آ جائے گا کہ ان سارے کارخانے کے کوئی بنانے والا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ مفسر امام المعقول جو ہیں غازی، جن کی تفسیر کبیر ہے، بڑے عالم ہیں، بڑا ان کو اللہ نے علم دیا ہے، ذکا دیا ہے، فرمانے لگے کہ ایک دن اتفاق سے
میرے دل میں یہ بات آتی رہتی تھی کہ بھئی میں تو قرآن پاک الحمدللہ مطالعہ کرتا ہوں، آیات ہیں، احادیث ہیں، دلائل ہیں، لیکن ایک دیہاتی آدمی ہے کہ جاہل آدمی بیچارہ کیسے توحید کو سمجھے گا؟ جس نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن ان کو آتا ہی نہیں، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس کو اللہ کی توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ فرماتی اتفاق سے میں دیہات میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، چرخے پہ بیچاری اپنے دھاگا بنا رہی ہے، میں جا کے سلام کیا، بیٹھ گیا، بڑے محبت سے میں نے پوچھا کہ اماں جان آپ مسلمان؟ نے کہا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا اماں جان آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں، میں مانتی ہوں خدا ہے۔ میں نے کہا بی بی پھر تمہارے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ تو راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا میں تو دیہات کی جاہل عورت ہوں، کچھ نہیں پڑھا ہے، یہ چرخہ دیکھ رہے ہو نا، اسی کو دیکھ کے میں نے سمجھا ہے کہ خدا ہے۔ مجھے کوئی مولوی نہیں ملا، عالم نہیں ملا، بس یہ چرخہ ہے نا، اس کو دیکھنے کے بعد میرے یقین ہے کہ اللہ ہے۔ نے کہا بی بی وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے دیکھو یہ چرخہ ہے، میں جب تک نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا، میں ہاتھ روک لوں یہ رک جاتا ہے، میں دھاگا نہ جوڑوں تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اتنا چھوٹا سا چرخہ جو ہے یہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ نظام عالم کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا اچھا بی بی یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری کہ خدا ہے جو اس عالم کو چلا رہا ہے، خدا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں، جیسے بعض باطل فرقوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ خدا دو ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک کا نام یزداں ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ کیا مانا؟ ایک خدا ہے جو بھلائی پیدا کرتا ہے، خیر پیدا کرتا ہے، ایک خدا ہے جو شر پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا کہتے خیر بھی پیدا کرے شر بھی پیدا کرے، ان کا عقیدہ ہے کہ دو خدا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے خدا ہے اور ایک ہے۔ میں نے کہا بی بی اس پہ کیا دلیل ہے؟ کہا خدا کے بندے دیکھو یہ چرخہ ہے نا، اس کو میں یوں چلا رہی ہوں، اگر ہم دو عورتیں ایک ادھر بیٹھ جائے ایک ادھر بیٹھ جائے، وہ کہے نہیں یوں چلاؤ، میں کہوں نہیں یوں چلاؤ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اگر ہم دونوں اتفاق کر کے ایک طرف چلائیں تو پھر ایک ہی چلا سکتا ہے، دو کیوں چلائیں؟ اتفاق میں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف میں یہ ٹوٹ جائے گا، دھاگا تو کبھی نہیں بنے گا، میں کہوں یوں پھیرو وہ کہے نہیں یوں پھیرو۔ تو اگر خدا دو ہوتے تو یہ نظام کیسے قائم رہتا؟ ایک کہتا ابھی سورج نکالو تو کہتا نہیں مت نکالو، ایک کہتا ہے اس بندے کا موت کا وقت آ گیا ہوگا، نہیں نہیں مت مارو اس کو یہ رہنے دو، تو پھر تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید جو ہے وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں، تدل علی انہ واحد، ستاروں پہ نظر ڈالو، چاند پہ نظر ڈالو، سورج پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، دریاؤں پہ نظر ڈالو، ہواؤں پہ نظر ڈالو، گلزاروں پہ نظر ڈالو، ہر چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ خدا ہے۔ ہاں ایک یہ الگ بات ہے کہ تم انسان سے جانور بن جاؤ، کہ جیسے جانور کھاتا ہے پیتا ہے
بچے بھی جنتا ہے، اس میں قوت بھی تم سے زیادہ ہے، قوت ہاضمہ بھی تم سے زیادہ ہے، تم تو 1 کلو بھی نہیں کھا سکتے تو 20 کلو گھاس کھا کے ہضم کر جاتا ہے، اولادیں بھی تم سے زیادہ جنتا ہے، اس کے بعد قوت شہوانیہ بھی تم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں قوت ملکیہ نہیں ہے، قوت عقلیہ نہیں ہے، وہ غور و فکر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی بھی ایسے گزر رہی ہے، نہ خدا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو ہیں تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہ جہاں ہو واپس آ جاتا ہے۔ جانور سب سے خسیس جو ہے وہ کتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا ہے، مالک ڈانٹتا ہے، کبھی مار دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دروازے پہ پڑا ہے اور مالک کی حفاظت کا ہر ممکن زور لگاتا ہے، اور اگر کبھی وہ کتا پاگل بھی ہو جائے مالک کو نہیں کاٹتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر کتے میں بھی اتنی وفاداری ہے، اور جس مالک نے تمہیں پیدا کیا تمہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں، تم تو پھر کتے سے بھی بدتر ہونا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا یہ جو غافل ہیں، جن کو کبھی میری قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ اگر غور کریں تو ہر چیز اپنی صداقت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی الوہیت کی دلیل ہے، اور ہر چیز اس کی خالقیت کی دلیل ہے۔ اس لیے قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان چیزوں کو تم پیدا کرنے والے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تم ہل چلاتے ہو، زمین میں بیج ڈالتے ہو، بیج ڈالنا، ہل چلانا ظاہری اسباب کے تابع تیرا کام ہے، لیکن اس دانے دانے کی حفاظت کرنا اور پھر اس کے اندر سے شاخیں نکالنا، اور شاخیں بھی 2 نکالنا کہ ایک زمین کے نیچے جائے ایک باہر نکلے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کبھی غور کیا وہ کون ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم نے کبھی غور کیا ہے کھجور کی اتنی گٹھلی ہوتی ہے چھوٹی سی، تم جا کے مٹی میں دفن کر دیتے ہو، اس سے کتنے لمبے لمبے 20 گز لمبے کھجوروں کے درخت میں پیدا کر دیتا ہو۔ تم نے تو ایک گٹھلی رکھی تھی نا۔ اس لیے قرآن تمہیں نشانیوں کی طرف بار بار بلاتا ہے کہ میری نشانیوں میں غور کرو۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ہر وقت اس کے ذکر میں ہیں یا پھر اس کی فکر میں ہیں۔ کیا معنی؟ یا ذکر ہے، قرآن ہے، نماز ہے، حدیث ہے، تلاوت ہے، یا پھر سوچ گئے ہیں اللہ کی قدرتوں کے کمالات۔ دیکھو نا یہ ایک حرم شریف کے ایک ٹکڑے کی چھت ہے، دیکھو کتنا خرچ آیا ہوگا، اور جس نے پوری کائنات پہ چھت ڈال دی ہے، اور وہ چھت بھی ایسی محفوظ ڈالی ہے کہ جس کو ہزاروں سال گزر گئے آج تک کسی نہ ترمیم کی ضرورت ہے، نہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، نہ اس کے پالش کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے نظام پہ قائم ہے، اور جب اللہ حکم دیں گے تو ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے یہ ساری آیات تم پڑھ رہے ہو
لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں غور کرو. بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث پاک میں آتا ہے رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے. حدیث رسول اللہ ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کیسے اس کو لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے. کتنے تمہارے ملک میں وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن رعایا پہ ظلم ہے، غریبوں پہ ظلم ہے، ہاریوں پہ ظلم ہے، مزدوروں پہ ظلم ہے. یعنی کام لینے کے لیے مزدوروں کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور کام نہ کرے تو اوپر سپروائزر ہیں، ملازم ہیں، مینیجر ہیں جو کوڑے مار مار کے اس کی جان نکال دیتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ جان نکال کے بھاگ جائے تو اس کو جہاں ملے گولی مار کے دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، بٹھیوں میں ڈال دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. ایک بہت بڑا زمیندار تھے، اللہ معاف کرے، وہ تو اپنے مخالفین کو وہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگ چڑھا دیتا تھا بڑی، اس کے اندر ڈال دیتا پانی میں. وہ پانی میں کھولتے 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 جب پانی بن جاتا اپنے اونٹوں کو پلا دیتا تھا. کہتا جی اونٹ کو ذرا طاقت ملتی ہے، 2-4 بندے مار کے پلانے پڑتے ہیں. کتے رکھے ہوئے ہیں، بندوں پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، کتوں کو رکشوں سے لڑاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کا کام ہے. اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ دنیا میں جا کے ریچھ اور کتے لڑاؤ، مرغے لڑاؤ، بٹیرے لڑاؤ. اسی لیے خدا نے بنایا تھا تمہیں. اور ان پر پھر یہ ہے کہ لاکھوں روپے کی بازیاں لگتی ہیں. ایک کتا جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ میں آتا ہے، اور کتے پجیروں پہ بیٹھتے ہیں. اس کو نہانے کے لیے شیمپو بھی الگ ہے، کھلانے کے لیے غذا بھی الگ ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے کہ کہیں کتے کو نزلہ زکام نہ ہو جائے. اور غریب لوگ جو ہیں بیچارے، نہ پانی خالص ہے نہ غذا خالص ہے، وہ سارے کے سارے تقریباً 100 میں سے 80% آدمی جو ہے آپ کے ہیپاٹائٹس اے میں، بی میں، سی میں مبتلا ہے. گندا پانی ہے شہروں کے اندر، ادھر گٹر کا پانی ہے، ادھر تمہارا پانی ہے. نل لیک ہو گئے ہیں، سیوریج لیک ہو گئے، ایک دوسرے میں مل رہے ہیں، وہی مسلمان پی رہا ہے. اس لیے خدا کے قرآن کو پڑھنا ہے. یاد رکھو وہ حضرت قاضی احسان مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، شوج آباد کے تھے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے بڑے ساتھی بھی تھے، غلام بھی تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو ابو بکر کا ہو اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو. یہ درمیان والا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے کہ آدھا بٹیر آدھا تیتر. وہ کہتے ہیں نہیں مومن بننا ہے تو بن. یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ کعبے پہ کھڑے ہو تو یا رب البیت اللتی کاتک رکابنا و رکاب آبائنا، اور مزار پہ کھڑے ہو تو یا غوث العظم، یا شیخ معین الدین اجمیری، یا داتا. یہ منافق ہے، مسلمان ہے. جہاں جاؤ اسی کو پکار رہے ہو. کبھی نبی کو پکارتے ہو، کبھی ولی کو پکارتے ہو، کبھی خدا کو بھی پکارتے ہو.
کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی اصل بات تو یہ ہے جی سب کچھ کرنے والا تو خدا ہے مولوی صاحب، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی توحید پہ ایمان ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے، لیکن دیکھو نا جناب کسی بلڈنگ پہ جانا ہو تو سیڑھیوں کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو تو کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی مشیر، کوئی نہ کوئی سفارشی تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہم بھی تو ویسے ان کو اللہ کے لیے سیڑھیاں بنا رہے ہیں نا۔ بات سمجھو، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ جیسے بادشاہ کے لیے سفارش ضروری ہے، واسطہ ضروری ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے مجھے دنیا کے بادشاہوں کے مثال دی ہے، میں تو بے مثل ہوں، جب تو نے مثال دی تم تو کافر ہو گئے، پھر مانگ کیا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کی ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی، کیسے مثال دے رہے ہو؟ اور فرمایا تم سیڑھیاں لگا کے جو بلڈنگ پہ چڑھ رہے ہو وہ تو وہاں چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہ دور بیٹھا ہو، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہاں سیڑھیاں لگاؤ گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم جہاں ہو میں وہاں ہوں، اگر تم 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ معیت علمی ہے، معیت نصرت ہے، تم غار میں ہو تو میں ساتھ ہوں، تم جنگل میں ہو تو میں ساتھ ہوں، تو جب میں تمہارے اتنا قریب ہوں، اچھا پھر قریب ہو لیکن ناراض ہو، قریب ہو لیکن بات نہ سنتا ہو، فرمایا میں نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے مانگو، ادعونی۔ تو اس لیے خدا کے لیے اگر دنیا میں رہتے ہو، مسلمان بننا ہے، عمرہ کرنا ہے، صحیح معنی میں عمرہ کرو، کتابیں پڑھو، علماء سے سیکھو، عمرہ کرنے سے پہلے مکمل تیاری کرو کہ احرام کیا ہے، کہاں باندھنا ہے، میں نے لبیک کیسے پڑھنی ہے، میں نے مکے میں پہنچنے کے بعد طواف کرنا ہے، طواف میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے، طواف میں نے کیا پڑھنا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف میں نے کہاں پڑھنی ہے، صفا کیسے، ہر چیز کو ایک چھوٹی سی کتاب عمرے کی لے لو، اس کو بار بار پڑھو، جو سمجھنا ہے نشانی لگا لو، عالم کے پاس جا کے سمجھ لو، عمرہ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت محمد مصطفیٰ کی طرح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم عمرے پہ جا رہے ہو جی چادری ہمارے سامان میں رہ گئی تھی اور سامان جہاد والوں کے پاس چلا گیا، ہم کیا کرتے، ہم تو پھر جدے آ گئے۔ یعنی جو کام تم کرنے آ رہے تھے وہ چادریں تم نے سامان میں ڈال دی تھی۔ اب جناب ہم جناب وہ جدے سے آ گئے، پھر بڑے تھک گئے تھے، رات کے جاگے ہوئے تھے، پھر ہم نے احرام اتار دیا ہوٹل میں اور جناب اپنا سلیپنگ گاؤن پہن کے سو گئے، صبح کو جناب پھر ہم نے دوبارہ غسل کیا اور پھر مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ باندھا۔ او شریف آدمی، تمہارا تو عمرہ برباد ہو گیا۔ وہ جو تم میقات سے احرام باندھ کے آئے تھے اس کو تم نے باطل کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، نماز پڑھو تو نماز سیکھو۔ یہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بالکل نماز نہیں ہوتی، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حضور کے سامنے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آ کے حضور کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ گیا، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آ گیا، اب نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسرے دفعہ گیا، آخر چوتھے دفعہ اس نے عرض کیا حضور میں تو ساری زندگی اسی طرح پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو نماز پڑھی ہی نہیں تم نے۔
نے فرمایا اللہ کے بندے جب رکوع میں جاتے ہو تو آرام سے رکوع کرو، تمہاری ہڈی سیدھی ہو جائے، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو۔ پھر جب کھڑے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ تمہاری ہڈی، پھر تم آرام سے سجدے میں جاؤ اور اپنے ہاتھ زمین پہ نہ پھیلاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ اٹھا کے آرام سے سجدہ کرو، اسی حتی تطمئن ساجدا۔ آپ نے فرمایا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پہ آ جائے، انتہائی اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کے آرام سے بیٹھو، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، پھر دوبارہ سجدہ کرو۔ اگر تم اس طرح آرام سے نماز نہیں پڑھو گے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھتی ہو جیسے مرغا دانے چگتا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ صبح کو آئیں گے نا جی، جماعت کھڑی ہے تو جی 2 رکعت سنت رہ جائے گی، جلدی جلدی اللہ اکبر 2 رکعت، یعنی امام ابھی سورت فاتحہ ختم کرے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آگے اللہ اکبر، نماز میں مل گیا۔ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، یہ نہ پڑھنے کے برابر ہے، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ اور جو لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، لاکھ سمجھاؤ نہیں مانیں گے۔ ابھی آپ عشاء کے بعد دیکھ لینا، ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھیں گے، نفل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کوئی حکم ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھو؟ اجر القائد نصف اجر القائم، اگر بیٹھ کے پڑھو گے تمہارا ثواب آدھا ہو جائے گا۔ بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب ساری نماز تم نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو یہ 2 رکعت کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ بات کہہ دیتے ہیں حضور نے ساری زندگی کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، آخری عمر میں لما بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دو عالم کا وزن بھاری ہو گیا اور نماز میں کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتی تھی تو پھر حضور کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ یہ تھوڑا ہے کہ عشاء کے بعد ساری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھو، عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں لازم بیٹھ کے پڑھنی۔ اور یاد رکھو کہ جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حاجی صاحب تو حجر اسود پہ پہنچ گیا ہوتا ہے، نماز تو برباد ہوگی، ختم ہوگی، السلام علیکم دوبارہ پڑھو۔ امام سے جو سبقت کر گیا نماز باطل۔ اور امام کو سلام تو مکمل کرنے دو، پھر کہو السلام علیکم۔ ابھی امام نے السلام علیکم حجر اسود پہ پہنچا ہوا ہے۔ اس عمرے کا میرا عزیز یاد رکھو، دھیلے کا فائدہ نہیں، نہ پیسہ خرچ کرو، نہ وقت ضائع کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یاد رکھے ہمارے جتنے بندے، اکثر میرے بھائی میرے بزرگ جو ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں غیر مغضوب علیہم الضالین، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو، جب تک والضالین اس کی پوری مت نہ کرو نماز ہوتی ہی نہیں۔ روزانہ امام کے پیچھے نماز پڑھے نہیں سنتے ہو کتنا کھینچتے ہیں والضالین کو، اور ہمارے والضالین کون سی نماز ہے یہ؟ رکوع میں یہ کون سی تسبیح ہے؟ پتھر مار رہے ہو، کیا کر رہے؟ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری نماز نہیں بنی۔ اگر ہماری نماز صحیح
معنی میں نماز بن جائے تو گناہ ہو نہیں سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بڑے گناہ سے اور منکر سے روکنے والی ہے. جب نماز ہی نہیں بنی تو کیا روکے؟ حاجی صاحب عمرے پہ آئے، او جی گزارش یہ ہے مولویوں کی باتیں نہ سنو، اللہ میاں قبول فرمائے گا. تم کعبے کے بجائے ادھر نماز پڑھتے رہو، اللہ میاں قبول فرمائے. وہ لعنت بھیجے گا تم پہ، قبول کیوں فرمائے گا؟ او جی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے تو قہار نہیں ہے، جبار نہیں ہے، منتقم نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، غالب نہیں ہے، سریع الحساب نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نافرمانی کرو کہو اللہ بڑا مہربان ہے؟ زنا کرتے رہو جی اللہ بڑا کریم ہے، شراب پیتے رہو جی اللہ بخشنے والا ہے، پکڑنے والا نہیں ہے. ایک بلی کے وجہ سے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل کیا جرم کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سے ایک بلی کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ بیچاری جا کے کہیں پانی پیتی غذا کھا لیتی، وہ وہی مر گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے. تم بندے مار ڈالو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے خدا کے لیے قرآن پڑھو، 4 آیتیں پڑھو لیکن قرآن صحیح پڑھو اور غور کرو. رکعتیں تہجد میں صرف 2 رکعت پڑھ لو لیکن انسانوں کی طرح پڑھو. 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے کوئی حال نہیں، 2 رکعت پڑھ لو. 10 طواف نہ کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے. میں جناب روزانہ 10 طواف کرتا ہوں. کہ شریف آدمی نے تم سے پوچھا ہے؟ ریا کیا، نماز دعا عمل باطل کرتے ہو، اللہ قبول فرمائے گا. لوگوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کرتے ہو. ایک طواف کرو لیکن انسانوں کی طرح سنت کے مطابق کہ حجر اسود سے شروع ہو، نظر نیچے ہو، تیرے 7 چکر ختم ہو جائیں، کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے، پھر سمجھو میرا طواف ہو گیا ہے. اگر سارے طواف میں یہی غور کرے یار ماشاءاللہ قد تو بڑا لمبا ہے، لڑکی لگتی بڑی خوبصورت ہے، پاؤں بھی چمک رہے ہیں، کپڑا بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں، پھر طواف نہیں ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. پھر تمہاری مرضی ہے، باقی ہم تو چیختے رہیں گے، کہتے رہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری نشانیوں میں سے ہے یہ کشتیاں دیکھو سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں ہیں. اور پہلے زمانے میں بادبانی کشتیاں تھیں جن کے ساتھ کپڑے لگائے جاتے تھے، ہوا کے زور پہ چلنے والی. فرمایا یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ. اگر ہم چاہیں ہوا کو روک دیں اور یہ پانی کی سطح پہ کھڑی رہیں، میری مرضی، میرا حکم ہوتا ہے تو چلیں گی. اب آپ کہیں کہ آج کل تو مشینوں سے چلتی ہیں، ان مشینوں کو چلانے والا بھی تو انسان ہے اور انسان کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر وہ چاہے تیرے بنانے والے کو پاگل کر دے تو کیسے چلے گا؟ ہوائی جہاز اڑانے والا بندہ ہے، اللہ چاہے دماغ اس کا چھین لے، نظر چھین لے تو انجام کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اس دور کی بات ہے کہ اس زمانے میں جو کشتیاں تھیں وہ ہواؤں پہ چلتی تھیں. اللہ نے فرمایا ظالمو اگر ہم چاہیں ہوا روک دیں، یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں نشانیاں ہیں. پانی پیدا کیا، دریا پیدا کیے، تمہیں کشتی بنانا سکھایا، تمہیں چلانا سکھایا، پھر تیرے کشتیوں کے لیے میں نے ہوا چلائی. یہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ہر اس بندے کے لیے سب
صبار، جو ہر مصیبت پہ صبر کرنے والا اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر کرنے والا ہے۔ اگر نہ شکرہ ہے، بے صبرہ ہے، تو اس کے لیے کیا نشانی ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور او یوبکہن بما کسبوا، یا ہم ہوا بھیج کے تمہیں ہلاک کر ڈالے بسبب تیرے گناہوں کے۔ یہ تو میری شان ہے کہ میں بہت تیری غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اللہ نے فرمایا وہ جانتے ہیں جو میری آیات میں جھگڑتے ہیں، جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، جو میرے احکام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جانتے ہیں کہ جب میرا عذاب آیا ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، ان کو میرے عذاب سے کوئی نکالنے والا نہیں، یہ وہ جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگانی میں اور دنیا کی لذت میں آ کے خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تم کو ملا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ زندگانی دنیا میں نفع اٹھانے کی چند روزہ بات ہے۔ وما عند اللہ خیر وَأَبْقَى، اور جو تیرے اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، لیکن ملے گا کس کو؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ان کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ سہارا کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الصابرین واجعلنا من الشاکرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من المتوکلین علیک منیبین الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا یعنی کوئی 40 سال انتظار کر لے لیکن نہ گزرے، مجبوراً حرم میں گزرنا پڑے، سجدے کی جگہ سے آگے گزرو۔ اگر مرد نماز پڑھیں، عورتیں بھی قریب نماز پڑھتی، کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک نماز ہے جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھیں، اب اگر عورت آگے ہے یا محاذات میں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی۔ عورتیں نماز جنازہ اگر مسجد میں موجود ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنا منع ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اگر حرم میں بیٹھی ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے۔ عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف کرتا رہے لیکن 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ طواف کرنے کی بھی کوئی دعا ہے، یہی طواف تو دعا ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ ربنا آتے ہیں، یہ دعا نہیں تو اور کیا دعا ہے؟ مطاف کی جگہ جو ہے مسجد کے حکم میں، سارا مکہ مسجد کے حکم میں ہے۔ بیت اللہ کے اندر جو زمزم ہے ہم بوتل میں لے کے گھر جا کے پئیں، کوئی حرج نہیں، پینے کے لیے ہی ہے۔ عمرے کے لیے ہم رات کو مکے پہنچے تھے، پھر سو گئے، تھک گئے تھے، پتہ نہیں نیند میں کپڑا منہ پہ، جب پتہ ہی نہیں تو مجھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہارا جرم ہی نہیں۔ جب آدمی نیند میں اس کو پتہ ہی نہیں، اس پر کیا جرم ہے؟ میں نے عمرے کے احرام کے بعد جوتی پہنی ہوئی تھی جس سے پاؤں چھپا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
عشاء کی نماز کے بعد اگر حتیم میں جائے تو پہلے 2 رکعت پڑھے، اس کی مرضی ہے، 2 رکعت پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، نہ پڑھے، جا کے بیٹھا رہے۔ اللہ کسے ڈرتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے لیے خروج کرتا ہے، پتہ نہیں کیا خروج کرتا ہے۔ میرا عمرہ تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن صرف صفا مروہ کے میں نے 14 چکر لگا ہے ماشاءاللہ۔ کیسے ہو گیا عمرہ آپ کا؟ آپ نے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرنا تھا۔ اب علاج یہ ہے کہ دوبارہ ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑو صحیح طریقے سے، صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو، اور نیت یہ کرو کہ اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہوں، ورنہ دم دینی ہوگی۔ مسلمان تکلیف میں کیوں ہے؟ مسلمان جو ہے، مسلمان ہوگا تکلیف تو ہوگی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم خیال کرتے ہو ایمان لاؤ گے تمہیں رگڑا نہیں لگے گا؟ رگڑا تو لگے گا۔ جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی رحمت فرمائے۔ بھائی اگر 4 لڑکے ہیں، مثال ایک لڑکا تمہارا دیندار ہے، خدمت گزار ہے، اس کو تم اپنی جائیداد میں سے کچھ زیادہ دینا چاہتے ہو، حرام ہے۔ سب اولاد کو برابر دو، اچھا ہے برا ہے کوئی بھی ہو، دینا ہے تو سب کو برابر دو۔ ایک لڑکے کو زیادہ دینا کہ جی وہ میری خدمت زیادہ کرتا ہے، بالکل ناجائز۔ اذان کے وقت طواف شروع کر دیا ہے، لوگ نفل نماز پڑھتے رہیں، آپ کر رہے ہیں، جب تکبیر کا وقت آئے روک دے۔ کہتے جی کہ حجر اسود کے سامنے جو لائن تھی وہ بھی تمہاری وجہ سے ختم کر دی گئی ہے۔ ہر آدمی ڈھونڈتا رہتا تھا لائن کہاں ہے، لائن کہاں ہے، لائن کہاں ہے، ساری پیچھے لائنیں رک جاتی تھی۔ اب انہوں نے کعبۃ اللہ کے اسی کنارے پہ 3 سنہری پٹے لگا دیے کہ اس کے سامنے سے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ استلام کے وقت کوئی دعا نہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہم ایمان بکتابک وفان بعہدک وتصدیق، تو بس یہ کوئی ضروری نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ حضور کی زندگی میں آیت نازل ہوئی ہے اور اسی وقت زندگی میں حکم تھا، ورنہ جب بی بی عائشہ اور حضرت علی کا جھگڑا تھا تو حضور کے پاس جا کے فیصلہ کرا لیتے۔ یہ مجھے تو پڑھا نہیں جاتا حضرت آپ نے کیا لکھا ہے۔ تین عورتیں اور ایک مرد آئے تھے احرام میں، دوران طواف عورتیں گم ہو گئیں۔ مرد نے پریشانی میں 3 بجے ماں خواتین لا علمی احرام کھول دیا، ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کرو۔ پریشانی میں تمہیں احرام کھول کے پریشانی ٹل گئی، کیا بے وقوفی ہے۔ مسجد کا سامان جو ہے وہ مسجد کا کیا سامان ہے؟ مقصد قالین ہے، کیا ہے؟ اگر وہ کوئی چیز وہاں کولر ہے رکھا ہے، سب پانی پی سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے مسجد کا سامان کہ مولوی لے جائے، لوگ قالین بچھائے اور روز گھر لے جائے۔ وہ مسجد کا ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ ہم جہاں انڈیا میں رہتے ہیں وہاں ہندو بہت زیادہ ہیں، ہم اگر ان کو دین کی دعوت دیں گے تو فساد ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے عمل سے دین کی دعوت دیں۔ کیا معنی؟ ہم سائے سے بہتر سلوک کریں چاہے وہ ہندو ہو، صحیح معنوں میں نماز پڑھیں، غریب سے ہمدردی کریں، بیمار ہو جائے عیادت کریں، اپنا عمل سے ان کے دل میں اثر ڈالیں گے۔ اسلام کی یہ دعوت ہے۔ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ لو، نیت لکھی ہوئی ملتی ہے لے لو۔
گھر میں عورتیں مہندی کب لگا سکتی ہیں؟ ہمیشہ لگائیں. عورت کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے. میری والدہ نے ایک لڑکی سے میری منگنی کر دی ہے. میری والدہ راضی ہے, دوسرے بہن بھائی راضی نہیں. اصل بات بتاؤ, تم راضی ہو گے نہیں؟ تم راضی ہو تو ٹھیک ہے, نکاح کرو. باقی بہن بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ شادی تم نے کرنی ہے, زندگی تم نے گزارنی ہے, راضی وہ ہوں. سلام کا رواج حرم میں نہیں ہے, بالکل ہے, تمہارے پاس نہیں ہوگا. عرب تو بغیر سلام کے بات ہی نہیں کرتا. تمہارے ہاں رواج نہیں ہوگا. عرب تو ہر بات میں سلام کہتے ہیں. نمازی کے آگے گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے. ربنا من قدم لنا, یعنی جن لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں, وزدہ عذابا من النار, اللہ ان کو اور زیادہ عذاب دے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. میرے بچوں کے امتحان ہیں, اللہ ہر کسی کے بچوں کو صالح بنائے, اور جن کی بھی جو پریشانی ہے اللہ دور فرمائے اور حاجتیں پوری فرمائے. میں روزانہ شیو کرتا ہوں, کیا میں گناہ کروں؟ نہیں جناب, آپ کو 2 نفل روز کا ثواب مل رہا ہے. یعنی 1400 سال گزر گئے, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو. پہلی دفعہ منڈائے تو صغیرہ ہے, دوبارہ جب بھی منڈائے گا وہ گناہ کبیرہ ہے, اور بار بار منڈائے گا فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. اور اس میں کسی کے نزدیک جھگڑا نہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی بریلوی سب کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہے. اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈا امام نہیں بن سکتا, مؤذن نہیں بن سکتا. اگر ایک آدمی نے بھول کے صابن سے چہرہ دھو لیا, بہرحال 2-4 ریال صدقہ کر دو, خیرات کر دو. بہرحال اگر ایک عورت احرام میں ہے لیکن اس کو اپنے ایام حیض آ گئے, وہ بالکل اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے, کوئی خوشبو کوئی صابن وابن استعمال نہ کرے, اور جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. اگر ہم جدے اپنے کسی کام کے لیے یا دوستوں کے پاس جاتے ہیں, جدے سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں. کہتے جی آپ کے درس میں بہت بوڑھے آدمی بیٹھتے ہیں اور بڑے گرم ہوتے ہیں, تو بڑھاپے میں یہ تو ہوتا ہے, جب تم بوڑھے ہو کے دیکھ لیں گے تمہارا کیا حال ہے. وہ بھائی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو عقل ڈھیلی ہو جاتی ہے نا, اس میں کیا ہے, پرزے لوہا بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, یہ تو بندے ہیں بیچارے. من نعمرہ ننکسہ فی الخلق, جوں جوں بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اخلاق عادات پھر بچوں کی طرح ہوتے جاتے ہیں. مسواک وضو کرنے سے پہلے کریں, بالکل وضو کریں, جب آپ کرتے ہیں مسواک کریں پھر وضو کریں. ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, سنتیں نہ پڑھیں نہ پڑھو, کوئی گناہ نہیں, لیکن ثواب تو نہیں ملے گا نا. یہ 8 دن کے لیے آ گئے ہو, اگر پڑھو گے سنتیں بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, نہ پڑھو گناہ نہیں, پڑھو گے تو اجر تو ملے گا نا. تو کیوں اپنی لاکھوں کا ثواب ضائع کر کے گھر جاؤ. میں نے ایک عمرہ کیا تھا, اس میں تو بال کاٹے تھے. دوسرا عمرہ کیا تو میں نے ناخن اور بال, ناخن تو نہیں کاٹنے ہوتے عمرے میں, عمرے کے بعد بال کاٹنے ہوتے ہیں. تم نے دوسرا عمرہ کیا, بال نہیں کاٹے تو بال بھی کٹواؤ, دم بھی ادا کرو. دوران طواف اگر نماز جنازہ کھڑی ہو جائے, پڑھنا چاہو پڑھ لو, نہ پڑھو تو گناہ نہیں, کیونکہ فرض کفایہ ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں. اگر عشاء کی نماز کے بعد طواف کیا ہے, پہلے طواف کے 2 رکعت پڑھو, بعد میں سنتیں اور اپنی نماز پوری کرو.
جو لوگ تھوڑے تھوڑے ٹک لگاتے ہیں بالوں کو دم پڑ جاتا ہے، اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کٹواؤ۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، سورت توبہ میں نہیں پڑھی جاتی، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو انفال اور توبہ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ ایک سورت ہے یا دو ہے، اس لیے درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ تم نہ پڑھو۔ بہرحال اگر ایک عورت گولیاں کھا کے حیض روک رہی ہے، خون بند ہے، ٹھیک ہے، اگر خون جاری ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر لیکوریا ہے، لیکوریا الگ چیز ہے، حیض الگ چیز ہے، وہ عورتیں جانتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ چھوڑنے کا بولا ہے، طلاق ہو گئی؟ ہاں جناب ہو گئی، لیکن آپ رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر لو فوراً، ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس مسجد عائشہ یا جیرانہ جانے کا پیسہ نہیں ہے، وہ عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہے، بڑا آسان ہے، فجر کی نماز پڑھ کے حرم میں بیٹھے رہو، قرآن پڑھو، کسی سے بات نہ کرو دنیاوی، جب سورج نکل کے اونچا ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھ لو، پورے عمرے کا ثواب ہے۔ انسان کو اللہ اپنی رحمت سے داخل کریں گے، نیکی سے نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ساری زندگی نیکی کریں، اس کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں دجال کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن پڑھو گے تو مل جائے گا۔ خنزیر کی چربی ہر چیز میں ڈالتے ہیں، بچنے کی کوشش کرو۔ جو حرام سے بچنا چاہیں وہ کافروں کے ملک میں بھی رہ کے حلال کھاتے ہیں۔ مصنوعی بال لگوانے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی مصنوعی ہوں، یعنی کسی انسان کے بال نہ ہوں، یا تو تمہارے اپنے ہوں یا پھر مصنوعی ہوں۔ عمرے کے طواف میں طواف کے بعد فوراً صفا کریں۔ ہاں افضل یہی ہے کہ طواف ختم کر کے صفا کریں، لیکن اگر تھک گئے، بیٹھ گئے، 2 گھنٹے ریسٹ کر لیا پھر گئے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے 4 چکر کر لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز مکمل کریں، پھر جہاں سے چھوڑا ہے باقی چکر پورے کریں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، تو کیا وہ اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتی ہے؟ بالکل کاٹ سکتی ہے۔ رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ لگایا، سنت ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ یار اس سے بڑی کوئی اہمیت ہے کہ جہاں حضور نے ہاتھ لگایا ہو؟ یہ تو وہی سوال ہے، میں نے بتا دیا۔ عورتوں کو سجدہ مردوں کی طرح کرنا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ ٹانگیں ایک طرف نکال کے، جتنا وہ زمین کے زیادہ قریب ہوگی زیادہ ثواب ہوگا۔ کتا وفادار ہے لیکن رکھنے کے لیے منع کیا گیا، اس لیے کہ نجس بھی تو ہے نا، پلید بھی تو ہے نا، ضرورت کے لیے، پہرے کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو۔ یہ تو مانا نہیں ہوتا کہ جو وفادار ہو اس کو حلال بھی کر لیا جائے۔